بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے توبہ استغفار۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان باری ہے، جو شخص ہم سب انسانوں کو ویسے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنے اللہ پاک سے جو نہایت مہربان رحیم و کریم ہے، اللہ پاک سب کی سنتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو توبہ استغفار سے اللہ پاک کی مدد لینی چاہیے، اس سے ہمارے سارے کاموں میں آسانیاں اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان باری ہے، جو شخص اپنی غلطیوں کا تدارک کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اور جو شخص توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 100 بار توبہ استغفار پڑھ کر سوتے تھے۔ ہم سب انسانوں کو چاہیے ہم بھی توبہ استغفار پڑھیں۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے وہ اس کی قبولیت سے محروم نہیں رہتا، اور جو شخص خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرتا ہے وہ اپنے مقصود کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گناہ پر اڑے رہنا بدکاروں کی خصلت ہے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ استغفار گناہوں کی دوا ہے اور تواضع شرافت کی زکوٰۃ ہے۔ اپنے قصور کا اقرار کرنا مجرم کے لیے بہت اچھا سفارشی ہے۔ گناہ کا اقرار کرنے والا گویا تائب، اور جس کمزور کا حق دبایا جائے وہ گویا غالب ہے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیک نیتی سے ثواب ملتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے دل میں نادم ہو اور نیک نیتی سے ثواب ملتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے دل میں نادم ہو، زبان سے
استغفار کرے اور آئندہ اسے ترک کر دے اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ پھر اس فعل کو نہیں کروں گا۔ استغفار کے ساتھ توبہ گناہوں اور ان پر اصرار کرنے کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گناہوں سے توبہ، استغفار کر کہ روزی میں وسعت ہو، درگزر کی عادت بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت اور تائید ہو، نیک عمل کر کہ آخرت کے لیے ذخیرہ تیار ہو، وعظ و نصیحت سن کر عبرت حاصل کر کہ گناہوں سے باز آ جائے، تفکر کر کہ قلب میں نور بصیرت پیدا ہو، بردباری کی عادت اپنا کہ سب لوگ تیری تعظیم کریں، تقدیر پر راضی رہ کہ طبیعت کو آرام ملے، عبادت میں اخلاص پیدا کر کہ قرب الہی حاصل ہو، نہیں نازل ہوئی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں دور ہوئی کوئی بلا بسبب توبہ کے۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے، اس بات سے پرہیز کرنا کر کہ نافرمانی میں تو دیر نہ کرے اور توبہ کرنے میں آج کل کرتا رہے، اگر ایسا ہوا تو تجھے بہت بڑے عذاب ہوں گے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ خبردار اللہ کے بندوں، جب تک گلا گھٹنے میں مہلت ہے، روح قید نہیں کی جاتی، عقل سلامت، بدن میں آرام، حواس درست، ارادہ موجود، توبہ کرنے کی فرصت، گناہ کے فسخ ہونے کا وقت، باقی قوت کی تنگی، حواس کی بیکاری اور دم نکلنے کی کلفت سے پہلے غائب منتظر کے آنے اور اللہ تعالیٰ باقدرت کے حکم فنا جاری ہونے تک توبہ کر لے، پھر معلوم نہیں وقت ملے گا یا نہیں۔ یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ گناہ گار کا سفارشی اس کا اقرار کرنا اور اس کی توبہ ہے۔ کیا کوئی ایسا مرد نہیں جو اپنی موت کے حاضر ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے؟ حسن تو بے گناہوں کو محو کرتا اور حسن استغفار برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی سفارش کامیاب نہیں اور گناہوں پر اصرار کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ زیادہ بڑا سنگین نہیں۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید
ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ استغفار موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب انسانوں کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت علی شیر خدا کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ